الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایمان والوں اور مسلمانوں، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمیں رزق عطا فرمایا۔ وہ رب العالمین جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، مشکل میں کام آتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہ رب العالمین جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین کے سینے کو چیر کر وہاں سے دانہ نکالتا ہے، رزق اگاتا ہے۔ وہ رب العالمین جو زندہ سے مردہ چیز کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وہ رب العالمین جس نے کائنات کا نظام بنایا اور ہر ایک کے لیے موت اٹل کر دی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف وہ رب العالمین اسی کو موت نہیں آئے گی، باقی سب لوگ ان کو موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ کائنات کے امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں فرمایا، 23ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں، انک میت وانہم میتون، پیارے پیغمبر آپ بھی میت ہونے والے ہیں اور یہ سب بھی میت ہونے والے ہیں۔ اور 17ویں پارے میں فرمایا، افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سارے فرشتے بھی، ان کو بھی موت آئے گی۔ تو بھائیو، داتا اور مشکل کشا وہی ہے جس کو موت نہیں آتی، جو بہت دور آسمانوں کے اوپر بیٹھا، زمین اور زمین کے نیچے اگر کوئی اس کو پکارتا ہے، سمندر میں، سمندر کے نیچے، تو وہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، جیسا کہ اس نے یونس علیہ السلام کی نداؤں کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو آسمانوں کے اوپر سنا، جب وہ پکار رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بھائیو، اسی کو پکاریے۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اس کے علاوہ کسی کو مت پکاریے، کسی سے ان چیزوں میں جو ما فوق الفطرت ہوں، جو اللہ کے اختیار میں ہوں، ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکاریے۔ کیوں کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ ان معاملات میں، مثلا صحت و عافیت مانگنا، یہ اللہ کے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس اور دوائیوں میں بھی نہیں۔ ہاں، وسیلہ ہیں، سنت ہیں، سبب ہیں، لیکن ان دوائیوں میں اور ان ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ شافع وہی ہے، عزت اس سے مانگیے، بیٹا اس سے مانگیے، عمر کی درازی اس سے مانگیے، یہ ساری چیزیں اس کے اختیارات میں ہیں۔ یہ اگر آپ کسی بندے سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کسی بندے سے، کسی مردے سے، کسی زندے سے، کسی نبی ولی سے، کسی پیر فقیر سے کہ میری عمر دراز کر دیجئے، میرے رزق کے دانے زیادہ کر دیجئے، مجھے اولاد عطا کر دیجئے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے ہیں، کوئی نبی اس میں دخل نہیں دے سکتا، نبیوں کے بھی اس میں اختیارات نہیں ہیں، وہ بھی اس معاملے میں اس کے سامنے عاجز، لاچار، مجبور، بے بس، بے کس تھے اور اسی کو پکارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کتنا عظیم پیغمبر
جب اس کو بیٹے کی حاجت ہوئی، عمر بہت زیادہ ہو گئی، کس کو پکارا؟ رب ہب لی من الصالحین۔ سارے ولی ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، وہ اکیلے اللہ کو پکارتا، سارے نبیوں نے اللہ کو پکارا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہو، جھولی پھیلانی ہو، دعا مانگنی ہو تو بھائیو صرف اللہ سے مانگیے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ان معاملات میں کسی اور کے آگے جھولی مت پھیلائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رب العالمین توحید پہ زندہ رکھے، اسی توحید پر اللہ رب العالمین ہم کو موت عطا فرمائے۔ بھائیو اگر اس پر موت آئی، بندہ کتنا بھی گناہ گار ہوگا، توحید اس کی اچھی ہوگی تو رب العالمین اس کو اگر اس کے گناہ کی وجہ سے کوئی عذاب کریں گے پھر بھی اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بندہ بہت نیکی کر کے آیا، بہت حج کیے، بڑی نمازیں پڑھیں، بڑا صدقہ خیرات اور مسجدیں بنائی، لیکن اللہ کے ساتھ پکارتا تھا یا اللہ مدد یا فلاں مدد، اللہ کے بندوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو پکارتا تھا، اس کی ساری عبادتیں بیکار، ہباء منثورا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے پیغمبر، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ ان کو رہا ہے، سنا ہمیں رہا ہے۔ وہ کدھر شرک کرنے والے تھے؟ وہ شرک کے دشمن تھے، وہ شرک کو مٹانے والے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وہاں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے لئن اشرکت، پیارے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے اعمال بھی سب بیکار چلے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے بھائیو صرف ایک اللہ کو پکاریے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے۔ قرآن حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ملتا ہے اور زمین آسمان بھر کے اس نے گناہ کیے ہیں، میرے سے ملاقات کرتا ہے اور لا یشرک بہ شیء، اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لَأَتَيْتُهَا بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے گناہ لے کر آیا ہے اتنی ہی نیکیاں لے کر اس سے ملوں گا اور توحید کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے کلمہ توحید، اس کی برکت۔ پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بدعت سے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے مدلل قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک مومن وہ اس کو پھر اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی اس کے بعد کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات واضح آ گئی، وہ جب سنتا ہے تو کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ لیکن اس کے باوجود بھائیو بعض اوقات کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، جب بھی قرآن و سنت کی صحیح بات آتی ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو شرک کی طرف لگا دیں، بدعت کی طرف لگا دیں۔ اور بعض حضرات سننے کے باوجود یہاں بھی اس کے علاوہ بھی وہ پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ ایک عرصے سے اس ماحول پہ رہے، بچپن میں سب کچھ دیکھا، اس میں تربیت ہوئی ہے، اسی میں تربیت ہوئی ہے، ماں باپ کو کرتے دیکھا، رشتہ داروں کو کرتے دیکھا، اب اچانک یہ چیز یہاں آ کے سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اپنے اس ماحول کو یاد کرتے ہیں، وہاں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، تو کیا یہ سب غلط ہے؟ تو اس طرح ان کا دل اس کو ماننے کے لیے شروع میں تیار نہیں ہوتا، تو وہ ان کے منہ سے کچھ الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں خطیب کو، یہاں اور وہاں ہر جگہ۔ ہم ان کے لیے، ہم ان کو برا نہیں مانتے، معذور ہیں بیچارے، معذور ہیں، مجبور ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ نبی کائنات نے بھی دعا کی تھی، طائف والوں نے جب مارا تھا، برا بھلا کہا تھا، گالیاں دی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معلوم نہیں ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے؟ فائدہ تو اسی میں ہے کہ جو میری بات ہے سن لیں اور عمل کریں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، گالی دیتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں برا بھلا کہنے والوں کے لیے کہ اللہ ان سب بھائیوں کو ہدایت دے اور ہم کو ان کو سب کو ملا کر جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دیں۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں سن کے بھی بد مزہ نہ ہوئے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کی صحیح بات کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اے رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو آسان فرما دے، آمین۔ بھائیوں، جو میں نے حدیثیں پڑھی تھیں اس میں سے چند حدیث پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اور مختصر اور جلدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، بہت بڑی یہ دلیل ہے۔ بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی کہیں دیکھا دے کہ منع ہے، منع کہاں ہے؟ ہم ان سے یہی کہتے ہیں بھائیو، ٹھنڈے دل کے ساتھ جو سوچئے، جو آدمی کام کرتا ہے دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے۔ میں جمعہ خطبہ دے رہا ہوں، آپ مجھ سے دلیل مانگے، کہاں دلیل ہے؟ میں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جمعہ پڑھاتے تھے، بیچ میں بیٹھتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھاتے تھے، میرے ذمہ۔ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، میں انشاءاللہ دلیل دوں گا۔ سورۃ کہف پڑھتا ہوں، دلیل دوں گا جمعے کے دن۔ اسی طرح جو بھی کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن و سنت سے اس کی دلیل پیش کریں گے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ بھی دکھائیے۔ کام کرنے والا دلیل دیتا ہے نا، یا آپ ہم کو آ کے کہیں کہ دلیل دیں؟ دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، جشن منا رہے ہیں، آپ تیجا کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، اور بھی جو کچھ کر رہے ہیں، اذان سے پہلے کچھ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دلیل لے کر آئیں، کام آپ کر رہے ہیں، دلیل ہم دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دلیل آپ دیجئے۔ چلیں آپ کے پاس دلیل نہیں تو اب ہم، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اور اللہ کے بندے صحیح راستے پہ آ جائیں، دلیل یہ ہے بہت ٹھوس، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں من احدث من امرنا هذا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یا اس طرح او کما قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس فیہ فهو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا اس دین اسلام میں، اس دین اسلام میں جو میں نے نہیں بتایا، جو اس دین میں نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا، جو دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ کے حدود ہے۔ اور بھائیو آپ کو معلوم ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہو چکا کہ نہیں ہو چکا؟ اب اس میں کسی اضافے کی اور کسی کمی کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے، وہ دین تو مکمل ہو چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی آ کر کہنے لگا عمر، تم لوگوں کے پاس ایک ایسی آیت ہے، اتری ہے، اگر وہ ہمارے اوپر اترتی نا تو ہم اس دن خوشی مناتے، ہم خوش ہوتے۔ بہت زبردست آیت ہے۔ کہا کیا آیت ہے؟ کہا آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام تمہارا مکمل ہو چکا ہے، تمہارے پاس یہ آیت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کہاں اتری، کب اتری، سب مجھے معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن جشن اس کی پھر بھی ہم نہیں مناتے۔ تو بھائیو دین اسلام تو ہمارا مکمل ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں جس نے کوئی نیا کام کیا دین کا یاد رکھیے گا، کوئی اور کام نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر آپ یہ جو قمیص پہن رہے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے نا، ابھی اس زمانے کی ہے، یہ مائکروفون بھی بدعت ہے، یہ گاڑیاں بھی بدعت ہے، جہاز بھی بدعت ہے، ہر چیز بدعت ہے۔ ارے بھائی دین، آپ نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا، ہمارے اس کام میں، اور ہمارا کام کیا تھا؟ دین تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، امر نبی کے کام میں، یعنی دین والے کام میں جو اس کی مخالفت کرے، فلیحذر الذین، ان کو ڈر جانا چاہیے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ، ان کو فتنہ پہنچے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو دین سے، امر سے مراد یہاں پر دین اسلام موجود ہے۔ اس دین اسلام میں جو کوئی نیا کام کرے گا جو اس میں نہیں، یعنی قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، محمد مصطفیٰ نے نہیں بتایا، تو وہ کام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ کام بھائیو مردود ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اور اسی طرح پچھلی مرتبہ یہ بھی حدیث سنائی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. آج بہت ہو رہا ہے, مزاروں پہ جا جا کے ذبح کرتے ہیں, لے لے ککر دے دے پتر بولتے ہیں, اور ککر کو ذبح کرتے ہیں, بکرے ذبح کرتے ہیں. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ, زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے, اس کی نشانی بدلتا ہے, اس پہ بھی لعنت. ماں باپ کو گالی دیتا ہے, لعنت کرتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت, اللہ لعنت بھیجتے ہیں. اور جو کسی بدعتی کو, یاد رکھیے کہ یہ وہ عام چھوٹے موٹے بدعتی نہیں, وہ بڑا بدعتی جو بدعت کو رائج کرتا ہے, اس کی تعلیم دیتا ہے, لوگوں کو پھیلاتا ہے, ایسے بدعتی کو اپنے یہاں آپ عزت سے ٹھہراتے ہیں, اس کو پناہ دیتے ہیں یا رکھتے ہیں. آپ اگرچہ بہت بڑے اچھے انسان ہیں, موحد ہیں, آپ بدعت نہیں کرتے, نبی کائنات فرماتے اس پر بھی لعنت. اس بدعتی ایسا موذی ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ نیک انسان کو بھی لعنت پڑ رہی ہے. اور یہ مسلم شریف کی پکی ٹھوس روایت ہے. اور بھائیو, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینے میں تھے آپ نے فرمایا من احدث فیہا, جو یہاں پر کوئی بدعت کرتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت جو بدعت کرتا ہے مدینے میں. اور دین اسلام صرف مدینے کے لیے نہیں, پورے عالم کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو بھائیو, یہ تو احادیث تھیں, اور میں نے کچھ آپ کے سامنے شروع میں آیتیں بھی پڑھیں. آئیے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اس میں. ایک آیت میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ جیسا کرتے تھے ویسا کرو, جیسے نماز پڑھتے تھے کوشش کرو اس طرح کی, جیسے معاملات کرتے تھے, وہ ایک سیمپل ہے تمہارے لیے, ایک ماڈل ہیں. ان کے مطابق کیسے وہ اپنے لباس پہنتے تھے اس طرح کا پہننے کی کوشش کرو. اگر وہ ایسا نہیں, کم از کم اس طرح کے جس میں شرمگاہ آگے پیچھے سے چھپے, اور جس سے منع کیا ہے شلوار یا قمیص ٹخنے سے نیچے نہ جائے, اس طرح کی کوشش کرو. وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. داڑھی رکھتے تھے تم بھی داڑھی رکھو, مونچھیں کاٹتے تھے تم مونچھیں کاٹو. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے وہ نمونہ ہیں ہر معاملے میں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے, لمن کان یرجو اللہ, اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. پھر ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی, قرآن سے بات آ گئی, حدیث سے بات آ گئی, وہ جو کام کر رہا اس کی کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہے, نہ قرآن سے نہ حدیث سے, پھر بھی مخالفت کرتا ہے اپنے بڑوں کے کہنوں کی وجہ سے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے علاوہ مومنوں کا جو راستہ ہے, صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں. صحابہ نے بھی نہیں کیا, کسی صحابی نے نہیں کیا, چاروں امام نے نہیں کیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جدھر جاتا ادھر چلاتے ہیں. باقی آپ ترجمہ خود قرآن پاک میں پڑھ لیجئے, آگے کیا لکھا ہے. بڑی ڈراؤنی بات ہے. آئیے اس کے بعد بھائیو, یہ آیتیں پڑھی تھیں, یہ حدیثیں. آئیے اس سلسلے میں کچھ اعتراضات ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بات اور اچھی طرح واضح ہوگی کیا اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں, ٹھوس زبردست. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عیسائی اپنے نبی کا عید میلاد مناتے ہیں, عیسائی مناتے ہیں, تو ہمارے نبی تو ان سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں, وہ ستاج ہیں, وہ تو امام الانبیاء ہیں, خطیب الانبیاء ہیں, ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے, خاتم النبیین ہیں, تو ان کا کیوں نہ منایا جائے, ہم اسی لیے مناتے ہیں.
بھائی اس کا جواب یہ ہے، عیسائی تو اپنے نبی کو خدا بھی مانتے ہیں، قرآن میں کہا ہے، خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم بھی مانیں؟ اگر عیسائیوں کے طریقے پہ چلنا ہے تو کیا یہ بھی کریں گے؟ سوچئے ذرا۔ اور پھر عیسائی تو گمراہ ہو چکے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھانا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام و اکرام کیا۔ جن پہ انعام و اکرام کیا وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ صدیقین ہیں جن پر اللہ نے انعام اکرام کیا، اور شہید ہیں وہ لوگ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، یہ لوگ ہیں، ان پر انعام اکرام کیا ہے، یہودیوں پر نہیں۔ ان کو تو اللہ نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہودی کیا ہو گئے؟ ان پر اللہ غصے ہوا، مغضوب ہوئے، اور عیسائی کیا ہوئے؟ ضالین ہوئے۔ آپ ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، نماز میں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ دینا ہے، ان کے راستے سے بچانا، اور عملی زندگی بھی کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہم بھی کریں گے۔ تو بھائیو وہ تو پھر خدا بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی تعلیم چھوڑ دی انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیم۔ یہ جو کرسمس مناتے ہیں نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، یہ تو یہودیوں کی تعلیم۔ کئی سو سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے، آسمانوں میں اٹھانے کے، عیسائیوں نے جب دیکھا یہ پھیل رہے تو انہی کی شکل اختیار کی، عیسائی بن کے یہودی عیسائی بن کر ان کے اندر گھس گئے اور ان کی تعلیمات کو خراب کی، اور ان سے کہا یہ بھی بدعت کرو، یہ کرو کرسمس۔ اور صحیح معنوں میں آپ دیکھیں گے تو 25 جو یہ تاریخ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نہیں، تو یہ ان کی تعلیم نہیں تھی۔ اور دوسرا سوال، صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے جو ہم نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے ہیں جب ان کو کہا جائے نا، تو مثلا یہ جو جہاز ہے، یہ راکٹ ہے، یہ گاڑیاں ہیں، اور یہ بہت ساری مشینیں ہیں، اور صحابہ کرام تو صرف گدھے اور گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اس لیے آپ جو اسلام کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں، تو پھر آپ بھی گاڑی نہیں یوز کیا کریں، آپ بھی گدھے پہ بیٹھا کریں، گھوڑے پہ بیٹھا کریں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ہاں یہ چشمہ کیوں پہنتے ہیں، یہ قمیض کیوں پہنتے ہیں، یہ بھی نئی چیز ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو بھائیو سنیے جواب اس کا، سائنسی ایجادات، اس سے دین اسلام میں ملاوٹ نہیں ہوتی، دین اسلام میں ان ایجادات سے ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ مذہبی ایجادات، مذہب میں کوئی چیز دین سمجھ کے دین میں آپ ملاوٹ کریں، اس سے اسلام میں ملاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، ہمارے اس کام میں، یعنی ہمارے دین اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے اس طریقے میں کوئی آدمی نیا کام کرتا ہے جو اس میں نہیں تھا، دین اسلام میں، قرآن و سنت میں نہیں تھا، وہ رد مردود ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں والمراد امر الدین، امر سے مراد دین کا معاملہ ہے، دنیاوی چیزیں نہیں۔ اور جہاں تک نئی ایجادات ہیں بھائیو، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، تم ان پہ سوار ہوتے ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہیں، اور یہ ایسی چیزیں گھوڑے وغیرہ آج بھی زینت ہیں،
آج بھی جس کے گھر میں ہو، جس کے بڑے آدمی کے پاس، ارے بھائی کیا بات ہے، زینت قرآن کہہ رہا ہے ابھی تک ہے، خیر ہے، یہ زینت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا تَعْلَمُونَ، یہ تو سواری کے لیے اس وقت ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں یاد رکھو، وَيَخْلُقُ، وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ تو ان ایجادات کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور ان کے استعمال کا، یہ بدعت کہاں سے ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے؟ اسی طرح تیسرا سوال، آپ ہمیں منع کرتے ہیں بدعت یہ مت کیجئے، میلاد مت کیجئے، تو آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بھی تو خوشی مناتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں، آپ بھی خوشی مناتے ہیں، تو آپ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ جواب، بھائیو خوشی منانے اور خوش ہونے میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے خوشی منانا، ایک ہوتا ہے خوش ہونا فطری طور پر، تو ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بچے کی پیدائش، اس پر انسان فطری طور پر خوش ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، باپ کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ماں کو، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ اور مذہبی طور پر جہاں تک خوشی منانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے شریعت نے 7ویں دن عقیقہ رکھا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرو، یہ تمہاری خوشی کا طریقہ بتایا اسلام نے۔ بچہ پیدا ہو، خوشی اس طرح ہے کہ 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کرو، اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے 14ویں دن کرو، 14ویں دن کر سکتے، یہ فائدے کے لیے بات بتا رہا ہوں، تو 21ویں دن کرو، اگر 21ویں دن نہیں کر سکتے تو جس دن چاہے کر لو، کرنا ضرور ہے۔ بچہ رہن رکھا رہتا ہے بھائیوں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، بڑے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں نہیں کرتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بچہ رہن رکھا رہتا ہے، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبت میں گرا رہتا ہے، یہ دے کر چھڑا لو بچے کو۔ بچے پر، لڑکے پر 2 بکرے ہیں، 2 بکرے بکری، اور لڑکی پر 1 ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے تو بچے پر بھی 1 کر سکتا ہے، 1 کر سکتا ہے، خود کھائے، جس کو چاہے کھلائے، پکا کے دے، کچا بانٹ دے، یہ سب جائز ہے۔ اسلام نے اس میں یہ طریقہ بتایا، عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کی طرف سے کیا تھا، تو یہ 7ویں دن اسلام نے طریقہ بتایا، آپ اس میں خوشی منائیں۔ اور بھائیو بچے کی پیدائش کی خوشی ہمارے اسلام نے 1 مرتبہ کہی ہے، یہ نہیں کہ ہر سال پھر اس کے آپ عقیقہ کرو، ایسا ہے نہیں ہے۔ ہر سال آپ جب اس کے دن آئے تو بکرا ذبح کرو تو بہت مشکل ہو جاتی، نہیں ہے، ہر سال نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال یہ جو ہم مناتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیدا ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ نہیں، 1 مرتبہ پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، اس کے بعد تو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جو قرآن و حدیث کے صحیح بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں ایک اور سوال، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، اور اس کی ایک لونڈی تھی ثویبیہ، ہمارے یہاں مشہور ہے ثوبیہ، اصل نام ہے ثویبیہ، اس نے اس کو آزاد کیا تھا، جب اس نے آ کے خبر دی تو آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس نے خوشی منائی، تو ہم کیوں نہیں خوشی مناتے ہیں؟ یہ دلیل ہے۔ بھائیو آپ اس پر غور کیجئے، وہ ایک انسان تھا، اور جس وقت آپ کائنات میں تشریف لائے، ایک بچے کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، اور ایک بھتیجے کی حیثیت سے اس سے خوشی منائی۔ اس کے نہیں معلوم تھا کہ نبی ہے، رسول ہے، ایک بھتیجے ہونے کی حیثیت سے اس نے خوشی منائی، اور ہر ایک کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ فطری خوشی ہے، اور اسی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کیا، ایک رسول کی خوشی میں نہیں کیا، ایک نبی کی پیدائش کی خوشی میں نہیں کیا۔ اگر وہ ایک نبی اور رسول کی پیدائش میں
یہ کچھ کرتا ہوتا تو آپ کی بات مانتا، آپ پر ایمان لاتا، نہیں لایا، کفر کی حالت میں مرا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ تو نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ آ کر جب آپ نے توحید کی بات کی، اسلام کی بات کی، اللہ اس کے رسول کی بات کی، تو وہ کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا، توحید سنانے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نبی نے کائنات جواب تو نہیں دیتے تھے نا برائی کا برائی سے، اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کو برا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتار دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ نبی کا چچا اور اس کی بیوی چچی یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اور اللہ نے جو کہا ویسے ہی ہوا، ایمان نہیں لایا، جہنم میں گیا۔ تو بھائیو، بچے کی پیدائش پر ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، اور ابو لہب نے رواج کے مطابق خوشی منائی اور اپنی لونڈی کو اس نے آزاد کیا۔ اور اگر اس کو آپ سے سچی محبت ہوتی تو آپ پر ایمان لاتا، آپ سے دشمنی نہ کرتا، اور اللہ رب العالمین اس کے خلاف یہ آیتیں قرآن پاک میں جو صورت ہے نہیں اتارتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ اس نے کیا تھا اس لیے ہم بھی یہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو دن آپ منا رہے ہیں یہ سنت نبوی نہیں، سنت ابو لہبی ہو گئی۔ تو ابو لہب کی سنت پہ چلیں گے یا عیسائیوں کی سنت پہ چلیں گے؟ عیسائی ایسا کرتے، دیکھیں خود ہی کہتے ہیں وہ ایسا کرتے تو ہم کیوں نہ کریں، ابو لہب نے ایسا کیا ہم کیوں نہیں کریں؟ تو بھائیو، عیسائیوں کی سنت پہ بھی نہیں چلنا ہم نے، ابو لہب کی سنت پہ بھی نہیں چلنا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، سوال یہ بھی کرتے ہیں، بھائیو جو یہ کر رہے ہیں دنیا میں، دن منا رہے ہیں یہ نیت تو اچھی ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی تو ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے، نبی کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا عمل کی قبولیت کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک نہیں تو عمل بیکار ہے۔ مثلا آپ نماز آ کے پڑھتے ہیں، آپ بڑی اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں نبی کے طریقے کے مطابق، حدیث کے مطابق، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع سے پہلے رفعین کرتے ہیں، رکوع کے بعد بھی رفعین کرتے ہیں جیسا کہ احادیث میں ثابت ہے، ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ خوش ہوں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، میرا مدیر خوش ہو جائے، میرا فلاں پڑوسی خوش ہو جائے کہ بڑا اچھا ہے، فلاں آدمی خوش ہو جائے مجھے اپنی بیٹی دے دے شادی کے لیے۔ تو بھائیو، من صلی یرائی فقط اشرکا، جو دکھانے کے لیے ریا کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ اس سے شرک کرتا ہے، اس کی نماز نہیں قبول، مشرک ہے۔ ایک شرط کہ نیت اچھی نہیں تو عمل قبول نہیں۔ ایک آدمی کی نیت بہت اچھی ہے، بہت اچھی نیت ہے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے، وہ بھی عمل قبول نہیں، نبی کے خلاف کرتا ہے۔ ایک شخص آیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھی اور آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ وہ پھر چلا گیا، 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نماز سکھائی ہے، پھر آپ نے نماز سکھائی اس کو، اور آپ نے فرمایا بعد میں یہ جو نماز پڑھ رہا تھا اگر اسی پہ مر جاتا تو محمد مصطفیٰ کی دین پہ نہیں مرتا۔ نیت اچھی تھی، نیت اس کی اچھی تھی، لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام پہ، فطرت پہ، اسلام پہ نہیں مرتا۔ اسی لیے بھائیو، عمل کی قبولیت کے لیے 2 اہم شرطیں ہیں، ایک تو محمد مصطفیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ عمل، دوسری چیز نیت اچھی ہو۔ دونوں چیز ہوں گی، دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو عمل قبول ہوگا۔
اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتیں اچھی کر دے اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء امام الہدا شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اعلیٰ عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ تو خود فرماتا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 درود بھیجیں گے۔ اور بھائیوں ہمیں یہ دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر تو وہ یہ کریں جو کبھی ذکر نہیں کرتے، ہر نماز میں آپ کا نام لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ تو ہم پھر دعا کرتے ہیں یہاں پر بھی، خطبے میں بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من أراد بنا وللاسلام والمسلمین کیدا فجعل کیدہ فی نحرہ، یا اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے اللہ اس کی سازش، اس کا مکر اسی پہ لوٹا دے۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ اللہم علیک بالیہود والنصارى والہندوس المعتدین، اللہم علیک بطاغیت الشام والعراق، اللہم علیک بطاغیت برما وروہنگیا، اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین، یا اللہ یہ جو ظالم اور جبار مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہیں پر بھی، عراق میں ہو، شام میں ہو، برما میں ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، دنیا کے جس خطے میں بھی اے اللہ یہ ظالم لوگ اور کوئی بھی یہ بڑے بڑے جو طاغوت ہیں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کہیں بھی یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ جہاں کہیں بھی، یا اللہ ان طاغوتوں سے تو خود نمٹ لے۔ اے اللہ رب العالمین ان کو عبرت کا سامان بنا دے اور عبرت کا نشان بنا دے۔ اے رب العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی ہر جگہ، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے جس خطے میں اللہ مسلمان رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین مسلمانوں کی بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین ہم سب کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ اے رب العالمین ہم کو آپس میں پیار و محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں حسد اور بغض جو ہے اس کو نکال دے۔ اے رب العالمین ہم کو کونوا عباد اللہ اخوانا کی تصویر بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر وقوموا الى الصلاة۔